ڈاکٹر صاحب دو باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی. ایک تو بنیادی بات یہ کہی کہ جو وحی کی انٹرپریٹیشن ہے اس کی جو اصطلاحیں ہم استعمال کرتے ہیں, جو تعویلات کرتے ہیں, وہ اس انسان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں جو ہمارا مخاطب ہے بنیادی طور پر. اور دوسری بات انہوں نے پہلی جو اس کے بارے میں ارشاد فرمائی, میں چاہتا ہوں کہ دونوں پہ آپ کے کمنٹس ہمارے سامنے آ جائیں. لیکن میں پہلے ایک اور بات کا مطلب جواب دینا چاہوں گا جو ارشاد فرمائی تھی وضاحت میں ہمارے مطلب ڈاکٹر صاحب نے, کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی عربی میں اس لیے ہے کہ آپ عرب تھے, عربوں میں آئے تھے اور عرب ان کے مخاطب تھے. اگر یہی وجہ ہوتی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر عربوں کے لیے پیغمبر نہ ہوتے, نہ ان کی وحی پر آج ہم بحث کر رہے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور وجہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ وجہ قرآن نے خود اپنے لفظوں میں بیان کی ہے. عربی زبان کا تعلق عقل سے جوڑا گیا ہے. یعنی میں پھر سے اس مطلب وحی کو پڑھوں کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. اب آپ زبانوں کے اوپر جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں زبانیں آئی ہیں بہت ساری. حضرت آدم بھی کوئی زبان بولتے ہوں گے, لیکن وہ زبان کون سی تھی ہمیں نہیں معلوم ہے. اور اسی طریقے سے اس کے بعد کے لوگ جو زبانیں بول رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے. دنیا میں ہزاروں زبانیں آئیں, ناپید ہو گئیں, آج ان زبانوں سے کوئی واقف نہیں ہے. ایون کہ جو پیغمبر آج ہمارے ہاں اس وقت ان کے نام پر مختلف مذاہب مطلب موجود ہیں, تو وہ زبانیں بھی اب ختم ہو چکی ہیں. ہیبرو جو ہے ایک جدید انداز میں پھر سے دوبارہ اثر نو تعمیر کی جا رہی ہے, لیکن اوریجنل اسکرپچر ہیبرو کا توریت کا موجود نہیں ہے. اچھا, یہ تمام زبانوں کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے, صرف ان زبانوں کی بات نہیں کر رہا, بلکہ خود اردو زبان کا بھی معاملہ یہی ہے. 200-250 سال پہلے کی اردو آپ دیکھ لیں اور آج کی اردو دیکھ لیں, آپ زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یہ جو آج گفتگو کر رہے ہیں, اگر ہم امیر خسرو کے عہد میں ہوں تو ہماری گفتگو ان کے لیے بالکل ایک فضول سی گفتگو ہوگی, ناقابل فہم ہے. اور اگر امیر خسرو بھی آج آپ کے پروگرام میں آ جائیں اور اپنے اشعار آپ کے سامنے سنائیں, پیش کریں, زحال مسکی مگون تغافل ورائے نینا بنائے بتیاں, کتاب ہجرا ندار مرجاں کے لے ہو کاہے لگائے چھتیاں, شاید میں نے شعر وہ صحیح پڑھا ہے تو آپ ہی ہوں گے اور امیر خسرو ہوں گے. تو بتائیے اس شعر امیر خسرو اردو والوں میں جو ہیں وہ کیسے اجنبی بن جائیں گے؟ لوگ ان کے لیے اجنبی, وہ ان کے لیے اجنبی. تو یوں, اور انگریزی کا بھی یہی عالم ہے کہ وہ چوسر کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کی انگریزی کے جاننے والے آج مطلب انگریزوں میں بھی نہیں ہیں. اچھا, جو رسول اللہ عربی بولتے تھے, کیا یہ معجزہ نہیں ہے کہ وہ عربی آج بھی زندہ ہے, موجود ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, یہ درست نہیں ہے. اس زمانے میں عربی کے 70,000 فونکس تھے, آج کے زمانے میں عربی کے 3.5 لاکھ فونکس ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر زندہ زبان تبدیل ہوتی ہے, جو زندہ رہے گی, جتنے عرصے زندہ رہے گی اس میں تبدیلی ہوتی جائے گی. اور ایک بات یہ کہ جو آپ نے فرمایا قرآن کا, بالکل صحیح فرمایا کہ یہ عربی میں اس لیے ہے کہ لوگ اپنی عقل استعمال کر سکیں. عقل تب استعمال کر سکیں گے جب بات ان کی سمجھ میں آئے گی, اور عربوں کی سمجھ میں جب آئے گی جب عربی میں بات کریں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ عربی میں اس لیے کہا گیا کہ لوگ اپنی عقل استعمال کر سکیں. کون لوگ عقل استعمال کر سکیں؟ جن تک وہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ عقل اس وقت استعمال کر سکیں گے جب وہ بات ان کی زبان میں ہو. آپ ہی کی بات کو بالا کر دوں, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ رحمان کے سورہ فرقان کے آخری وہ رکوع میں آتی ہے کہ قرآن نے کہا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت. اب قرآن کریم نے اس جگہ پر بیان کیا ایک لفظ اسامہ, جہاں پر میں نے آیت کو بھی ختم کیا ہے. اب اسامہ کا معنی ہمارے ہاں اس زمانے میں جو لیا گیا تھا وہ اس وقت کے کانٹیکسٹ میں بالکل قابل فہم تھا کہ ایک وبال ہے, ایک عذاب ہے, ایک مصیبت ہے جس میں جو شخص بھی زنا کرے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ عربی لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو اسامہ کا معنی جو وہاں ملے گا وہ یہ ملے گا کہ وہ چیز جو آدمی کے اندر اضمحلال پیدا کر دے, پشمردگی مطلب پیدا کر دے, سست روی کا شکار کر دے, یہاں تک کہ آدمی کسی کام کے قابل نہ رہ جائے اور فنا کے گھاٹ اتر جائے. یہ معنی اسم کا ہے, لفظ الف سین میم, اسی سے اسامہ بنائے مصدری حالت میں, اسامہ اسم سے. اب جب آپ اس کا لغوی معنی لیں گے تو پتہ یہ چلے گا قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس زنا کرنے کے نتیجے میں بالآخر وہ اسامہ کا شکار ہو جاتا ہے, پشمردگی اور اضمحلال. اچھا, یہی معنی آپ کو HIV کا ملے گا,
جدید ڈکشنری کے اندر. تو دیکھیں وہ معنی جو قرآن اس زمانے میں بیان کر رہا تھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایک مثال سے یوں آپ اگر سمجھا سکوں کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف لاتے ہیں یا اور کوئی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور اپنی ہی قوم میں اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، عرب دنیا میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، تو آج وہ اجنبی ہوں گے، ان کی زبان سمجھنے والا کوئی. لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج تشریف لے آئیں اور وہ زبان جو بولتے تھے اور وہ زبان اگر وہ مطلب عربوں میں اگر وہ بات کریں، کیا وہ بات ٹرانسلیٹ نہیں ہو جائے گی اسی وقت؟ دیکھیے 1400 سال اور 3000 لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ زبان جس فارمیٹ پر بنی ہے وہ فارمیٹ چونکہ ڈرائیو کیا گیا ہے فرام والی قرآن، بیسک اسٹرکچر عربی زبان کا قرآن مجید سے نکالا. تو میرے خیال دونوں پہلو آگے، ہم اس پہلو کو جو کانٹیکسٹ کا پہلو ہے ذرا احمد جاوید صاحب سے بھی ہم جانیں کہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے جو توجہ دلائی کہ کانٹیکسٹ تھا براق اگر بتایا گیا تو اس انسان کے فہم کو پیش نظر رکھ کر جنت کا تصور اس کے فہم کو پیش نظر رکھ کر دیا گیا. دیکھیں فہم کو پیش نظر رکھنا تو بیان کی پہلی ضرورت ہے، غالباً اظہار سے بھی پہلی مخاطب کے فہم کو پیش نظر رکھنا، وہ تو ہر لفظ میں پایا جائے گا. دوسرے یہ کہ قرآن کے وہ جو نان امپیریکل کانٹینٹ ہے نا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ متشابہات ہیں. متشابہ کا مطلب ہے حاضر علم کی روشنی میں کسی غیر معلوم کا ایسا بیان کہ میں اس کا کوئی تصور قائم کرنے کے قابل ہو جاؤں. تو متشابہات میں عرب مائنڈ سیٹ اور ان کی روایات کو ظاہر ہے کہ اولین درجے پہ ترجیح دی گئی ہے. لیکن اس میں ایک جو میرے خیال میں لحاظ رکھنے والی بات یہ ہے کہ ایٹماسفیئر آف میننگ بدل سکتا ہے، کیریکٹرز آف میننگ نہیں بدل سکتے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ براق بطور ایک کیریکٹر آف میننگ کے کوئی علامت ہے، مطلب میں یہاں تک شاید نہ پہنچ سکوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ متشابہ کا مطلب ہے کہ گیون مائنڈ سیٹ کے لیے ایک نامانوس بات کو مانوس بنانا. اب جو ایک بات بار بار سامنے آ رہی ہے، اسی پہ تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کوشش کی کہ ڈاکٹر مہدی حسن کے تشریح کے لفظ سے جواز پیدا کرنا ایک عقیدے کا. غور کریں کہ عقیدے کا جو یہ پہلو ہے یہ بڑا غالب اور طاقتور پہلو ہے کہ ہر تشریح اس کو ثابت کرنے کے لیے آتی ہے. عقیدہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے جہاں فیصلے پہلے ہوتے ہیں اور تحقیق بعد میں. ٹھیک ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. اس میں یہ مسئلہ بنیادی طور پہ موجود ہے، لیکن چونکہ آج ہمارے لیے بڑا ممکن شاید نہ ہو کہ ہم ایک پروگرام میں سارے مسائل کو حل کر سکیں. ہم نے کوشش کی یہ جاننے کی اپنے 2 پروگراموں میں کہ جو تصوراتی علم انسان نے اختیار کیے چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کے بعد، علم کے بارے میں، اس کے ماخذ کے بارے میں، اس کے مقاصد کے بارے میں، اس کے نتائج کے بارے میں جو خیالات انسان کے ہاں پروان چڑھے، اس پہ مذہبی پیراڈائم کس طرح کے نتائج دیتا ہے اور غیر مذہبی پیراڈائم کس طرح کے نتائج دیتا ہے. اور اس باب میں صاحبان علم نے ہم کو بتایا کہ مذہب کا پیراڈائم جو ہے وہ کس طرح کی چیزوں کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے، لیکن انسان کی افادیت کا پہلو، آخرت بھی دراصل افادیت ہی کا ایک پہلو ہے کہ آپ آخرت میں سرخرو ہوں، یہ انسان جاننا چاہتا ہے اور یہ معلوم ہونا کرنا چاہتا ہے کہ جب دنیا سے جائے گا تو اس کو افادیت کے پہلو اس کو اس میں دکھائی دیتا ہے کہ وہ سرخرو ہو وہاں اور کسی برے انجام سے محفوظ ہو جائے. لیکن وہی کا یہ بنیادی طور پر جیسے دنیا میں اس کو ایک آخرت کہا گیا، کھیتی کہا گیا آخرت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو ساتھ رکھ کے اس کے معاملات کو دیکھنا چاہیے. یہ وہ تصور علم ہے جو وہی مذہب کے پیراڈائم میں بیان کیا جاتا ہے اور جس کی تائید عقل کا پیراڈائم بھی پوری طرح کر رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جناب احمد جاوید صاحب، ڈاکٹر شکیل اوج صاحب، ڈاکٹر مہدی حسن صاحب اور جناب مبارک حیدر صاحب کیا تشریف لائے اور ہم نے نظریہ علم اور اپسٹومالوجی کے مباحث کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.